Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، بلد حرام مکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز اور باہمی ملاقات اور تعلقات کی آماج گاہ ہے۔ روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا۔ اس میں کعبہ ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم گھر کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا ہے اور اس کی ہر چیز کو امن اور امان حاصل ہے، حتیٰ کہ یہاں کے درخت اور دوسرے خرد و نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ کو عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبہ کی برکت سے ملا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے امن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و تقدیر کے اظہار کے لیے اس قسم کی قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 2۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے زبردستی نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ناظرین، حضرت کعب حبار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا تو سب سے زیادہ بلد حرام کو پسند فرمایا۔ ناظرین کرام، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ تعظیم اور محبت کی جگہ ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم غلاف کعبہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، غلاف کعبہ کی تاریخ خود کعبہ کی تاریخ سے الگ نہیں۔ غلاف کعبہ کا اس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی تعظیم اور تقدیس اور بلند مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ قبل از اسلام غلاف کعبہ کے بارے میں امام محمد بن اسحاق نے فرمایا، مجھے بہت سے اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ کو مکمل غلاف چڑھایا وہ طبع اسد الحمیری تھے۔ ان کو خواب میں نظر آیا کہ میں کعبہ کو غلاف چڑھا رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر انہیں خواب میں دکھائی دیا کہ اور غلاف چڑھائیں تو انہوں نے یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ طبع کے بعد دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں غلاف چڑھائے، کیونکہ اسے دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ قید نہ تھی کہ کب چڑھایا جائے اور کیسا چڑھایا جائے۔ کعبہ کو مختلف قسم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے جاتے رہے، مثلا چمڑے کا غلاف جسے معافر یعنی یمن کے علاقے ہمدان کی بستیوں میں تیار شدہ کپڑے کا غلاف کہتے ہیں۔ اسی طرح یمن سے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف، ہلکے اور باریک قسم کے کپڑے کا غلاف اور یمن کے کامدار کڑے ہوئے کپڑے کا غلاف وغیرہ۔ غلاف اوپر تلے کعبہ پر ڈال دیے جاتے تھے۔ جب زیادہ بوجھل ہو جاتے یا کوئی غلاف زیادہ پرانا ہو جاتا تو اسے تبرکن تقسیم کر دیا جاتا یا پھر دفن کر دیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں قریش باہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کر دی جاتی تھی۔ قصہ کے دور سے یہی طریقہ کار تھا، حتیٰ کہ ابو ربیعہ بن مغیرہ مخزومی کا دور آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے یمن آیا جایا کرتا تھا۔ وہ بہت مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت غنی کیا ہوا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ 1 سال میں اکیلا غلاف چڑھایا کروں گا اور 1 سال سب قریش مل کر۔ وہ اپنی وفات تک اس پر کاربند رہا۔ وہ یمن کے شہر جند سے بہترین دھاری دار کپڑا لاتا اور غلاف تیار کراتا۔ قریش نے اسے عدل کا خطاب دیا کیونکہ اس اکیلے نے تمام قریش کے برابر کام کیا۔
اس کی اولاد کو بنو عدل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عدل کا مطلب برابری یا مساوات ہوتا ہے۔ سب سے پہلی عورت جس نے کعبہ کو ریشم کا غلاف چڑھایا وہ عربی عورت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نطیلہ بنت جناب تھی۔ اسلام کے دور میں غلاف کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے فتح مکہ سے قبل کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا کیونکہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے غلاف تبدیل نہ فرمایا، حتیٰ کہ خوشبو مہکانے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ پھر آپ نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر سیدنا ابو بکر اور عمر عثمان نے کباتی کپڑے سے غلاف چڑھائے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال میں 2 دفعہ غلاف چڑھائے۔ عاشوراء کے دن ریشم کا اور رمضان المبارک کے آخر میں کباتی کپڑے کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کعبہ کو ہر سال 2 غلاف پہنائے جاتے تھے، ایک ریشمی اور دوسرا کباتی۔ ریشمی غلاف کا اوپر والا حصہ قمیص 8 ذی الحج کو پہنایا جاتا اور نچلا حصہ ازار عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن پہنایا جاتا۔ جب حجاج کرام واپس چلے جاتے تاکہ ان کے ہاتھ وغیرہ لگنے سے پھٹ نہ جائے، یہ ریشمی غلاف 27 رمضان المبارک تک رہتا، پھر کباتی غلاف پہنا دیا جاتا۔ مامون کے عہد میں 3 غلاف پہنائے جاتے تھے، 8 ذی الحج کو سرخ ریشمی غلاف، 1 رجب کو کباتی اور 27 رمضان المبارک کو سفید ریشمی۔ اس کے بعد ناصر عباسی نے پہلے سبز رنگ کا پھر سیاہ رنگ کا غلاف پہنانا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک سیاہ رنگ کا غلاف ہی پہنایا جا رہا ہے۔ عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے سن 659 ہجری میں جس یمنی بادشاہ نے غلاف کعبہ پہنانے کی سعادت حاصل کی وہ ملک مظفر تھا۔ اس کے بعد وہ شاہان مصر کے ساتھ مل کر باری باری غلاف پوشی کرتا رہا اور سب سے پہلے سن 661 ہجری میں جس مصری حاکم نے عباسیوں کے بعد غلاف پوشی کی کوشش کی وہ ملک ظاہر بیبرس قداری تھا۔ سن 751 ہجری میں مصر کے بادشاہ اسماعیل بن ناصر محمد بن کلاون نے کعبہ کے غلاف کے لیے ایک مخصوص وقف قائم کر دیا۔ وہ ہر سال ایک دفعہ سیاہ غلاف کعبہ کے لیے اور 5 سال بعد روضہ نبوی کے لیے سبز غلاف بھیجتا تھا، لیکن خدیوی محمد علی نے 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ وقف ختم کر دیا اور غلاف سرکاری خرچ پر تیار ہونے لگا۔ ترکی کے عثمانی خلفاء نے کعبہ کا اندرونی غلاف اپنے ذمہ مخصوص کر لیا۔ سن 810 ہجری میں کعبہ کے دروازے کے لیے ایک الگ انتہائی منقش پردہ تیار کیا گیا جسے غلاف کا برقع کہا جاتا تھا۔ یہ سن 816 ہجری سے سن 818 تک موقوف رہا، مگر سن 819 میں پھر شروع کر دیا گیا اور اب تک یہ پردہ بھی غلاف کے ساتھ ہی تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں نے انتہائی مختصر وقت میں غلاف کعبہ کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔